اس سے مراد یہ ہے کہ بڑا کچھ جو ہماری ضروریات ہیں وہ ساری ضروریات ہماری پوری کی گئی ہیں، وہ ساری ضروریات کی چیزیں ہمیں ملی ہیں۔ ان ھذا لہو الفضل المبین، بے شک یہ بڑا فضل ہے، واضح فضل ہے۔ وحشر لسلیمان جنودہ، سلیمان علیہ السلام کے لیے ان کے لشکر اکٹھے کیے گئے، جنوں سے بھی، انسانوں سے بھی، پرندوں سے بھی۔ فہم یوزعون، پھر ان کی جماعتیں بنائی گئیں۔ حتیٰ اذا اتوا علی واد النمل، یہاں تک کہ جس وقت ایک چیونٹیوں کی وادی میں پہنچے، قالت نملۃ، ایک چیونٹی کہنے لگی، یا ایھا النمل، اے چیونٹیوں داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں، کہیں سلیمان علیہ السلام اور ان کا لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں جبکہ ان کو پتہ بھی کوئی نہ ہو۔ چیونٹی جو ہے اس کو کیسے پتہ چلا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے؟ تو یہ اللہ رب العزت کا اختیار ہے کہ اللہ کسی کے دل میں بھی کوئی چیز بھی القاء کر سکتے ہیں۔ تو چیونٹی کے دل کے اندر یہ القاء ہو گیا کہ یہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ آ رہا ہے۔ لشکر جو ہے وہ ابھی بڑی دور ہے، کیونکہ چیونٹی یہ کہہ رہی ہے اپنی دوسری چیونٹیوں کو کہ اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ۔ تو اگر تو یہ گھر جو ہیں یہ اسی راستے کے اوپر ہوں کہ جس راستے سے گزرنا ہے گھوڑوں نے، تو پھر تو چیونٹی کا گھر بیچارہ ہوتا کتنا سا ہے، وہ تو گھوڑوں میں تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ معلوم ہوتا ہے کہ گھر جو ہیں وہ کافی فاصلے پر ہیں، اور ابھی لشکر اتنی دور ہے کہ چیونٹیاں اپنے گھروں تک پہنچ سکتی ہیں، تو لشکر بڑی دور ہے۔ لیکن اللہ رب العزت کی قدرت ہوئی کہ چیونٹی کی اتنی دور کی بات حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے سنا دی۔ تو اللہ جب سنانا چاہے تو وہ ایک چیونٹی کی، تسی چیونٹی نو کانے چ بھی رکھ لو نا تے وہ کچھ بولے تو تانوں سمجھ آ گئی تے دسیا دے۔ تو چیونٹی کی آواز کیا ہوتی ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتی۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے اتنی دور سے چیونٹی کی آواز سنا دی کہ وہ ابھی جو ہے وہ چیونٹیاں اپنے گھروں سے دور ہیں، وہ گھر میں پہنچ سکتی ہیں، اتنا فاصلہ موجود ہے کہ تب جو ہے ان کو امکان ہے کہ تب گھوڑے آئیں گے۔ اللہ واللہ، سلیمان علیہ السلام اور ان کے لشکر تمہیں روند نہ ڈالیں، ساتھ کہا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، جبکہ ان کو تو پتہ بھی کوئی نہیں ہوگا۔ چیونٹی جو ہے وہ یہ عقیدہ بیان کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام بھی عالم الغیب کوئی نہیں، اور سلیمان علیہ السلام کے جو لشکر کے ساتھی ہیں، ان کے صحابہ ہیں، تو وہ بھی عالم الغیب کوئی نہیں۔ اور مزید یہ کہ چیونٹی یہ بیان کر رہی ہے کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کے جو ساتھی ہیں جن کی سلیمان علیہ السلام نے تربیت کی ہے، وہ اتنے تربیت یافتہ ہیں کہ دانستہ تو ایک چیونٹی تک کو ہلاک نہ کریں۔ تو پھر جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ کرام ہیں تو وہ تو اور زیادہ تربیت یافتہ ہیں۔ تو جس طرح سلیمان علیہ السلام کے صحابہ جو ہیں وہ اگر اتنے رحم دل ہیں، اتنے نرم دل ہیں کہ وہ دانستہ ایک چیونٹی تک کو جو ہے وہ ہلاک نہیں کرتے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ تو اس سے بھی زیادہ تربیت یافتہ اور زیادہ ایک دوسرے کے لیے رحم دل اور نرم دل ہیں۔ رحماء بینہم، آپس میں رحم دل ہیں۔ ہاں البتہ غلط فہمیوں کی وجہ سے ایک دوسرے کے مقابل آ جانا، دشمنوں کی سازشوں کی وجہ سے آپس میں لڑائی ہو جانا، جنگ ہو جانا، وہ ایک الگ بات ہے، لیکن دانستہ بہرحال وہ ایک دوسرے کے مقابل آنے والے کوئی نہیں۔ فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا مِّن قَوْلِهَا، سلیمان علیہ السلام مسکرا کے ہنس دیے اس کی بات پر، اور کہا کہ اے میرے رب مجھے توفیق دے کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں۔ یہ جو تم نے یا اللہ میرے تک چیونٹی کی بات پہنچا دی، میرے اختیار میں تو کوئی نہیں تھا کہ میں اتنی دور سے جو ہے وہ بات سنتا، میرے علم میں بھی کوئی نہیں ہونا تھا کہ چیونٹی یہ بول رہی ہے، تو نے یہ علم مجھے دے دیا، تو نے مجھے بتا دیا، تو یا اللہ میں تیرا شکر ادا کرنا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے شکر کی توفیق دے دے۔ تو نے میرے اوپر احسان کیا، میرے والدین پر بھی یا اللہ تو نے احسان کیا۔ وَأَنْ آمَلَ صَالِحًا، یہ ان اشکرہ کے اوپر اس کا عطف ہے کہ اوزینی جو ہے وہ اس کے ساتھ بھی لگتا ہے کہ یا اللہ مجھے یہ توفیق بھی دے کہ میں نیک عمل کروں، ایسے نیک عمل کے ترضا ہو کہ جن سے تو راضی ہو جائے، جن کو تو پسند کرے، اور مجھ کو اپنی رحمت کے ساتھ داخل کر اپنے نیک بندوں کے اندر، صالح بندوں کے اندر۔
وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، اب ایک طرف جو اللہ نے علم دیا تو اتنا علم کہ ایک چونٹی کی آواز دور سے جو ہے وہ بھی آپ کو پتہ چل گئی، لیکن دوسری طرف وَتَفَقَّدَ الطَّيْرُ، پرندوں کی خبر لی، فَقَالَ، کہنے لگے، مَا لِيَ لَا أَرَى الْهُدْهُدَ، مجھے کیا ہے کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا، ام کان من الغائبین، یا وہ یہاں سے غائبین میں سے ہے، وہ یہاں موجود ہی کوئی نہیں۔ گویا کہ خود کو اتنا بھی پوری طرح 100% جو ہے وہ یقین کوئی نہیں کہ یہاں اس محفل میں ہے بھی یا کوئی نہیں، یا تو ہے لیکن کسی کی اوٹ میں ہے تو مجھے نظر نہیں آتا، کسی دوسرے بڑے جانور کی اوٹ میں ہے، یا کسی چیز کی اوٹ میں ہے تو مجھے نظر نہیں آ رہا، یا پھر یہ ہے کہ یہاں پر موجود ہی کوئی نہیں۔ تو اپنی محفل کا بھی سلیمان علیہ السلام کو پورا پتہ کوئی نہیں کہ ہدہد میری محفل میں موجود ہے یا نہیں ہے۔ اللہ اللہ، لَأُعَذِّبَنَّهُ، اب جس وقت پہلے یہ کہا نا کہ میں ہدہد کو نہیں دیکھتا یا پھر وہ ہے ہی غائبین میں سے، تو یہ اس وقت ابھی کوئی اندازہ نہیں تھا کہ یہاں موجود ہے یا نہیں۔ جب انہوں نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے کہا، تو اب جو بھی وہاں پر سلیمان علیہ السلام کے دربار میں موجود ہیں سب نے ادھر ادھر دیکھا، سب نے کہا جی نہیں ادھر تو ہے ہی کوئی نہیں۔ اب پتہ چل گیا کہ نہیں، وہ موجود ہی کوئی نہیں، غائبین میں سے ہے۔ جب موجود ہی کوئی نہیں تو سلیمان علیہ السلام کو غصہ آ گیا کہ میں نے سارے لشکروں کو حکم دیا تھا کہ سارے لشکر موجود ہونے چاہیے، تو ہدہد کیوں موجود نہیں؟ تو غصے میں آ گئے اور کہنے لگے، لَأُعَذِّبَنَّهُ عَذَابًا شَدِيدًا، میں اس کو سخت عذاب دوں گا، اور لَأَذْبَحَنَّهُ، یا میں اس کو ذبح کر دوں گا، یا پھر وہ میرے پاس کوئی کھلی سند لے کے آئے گا۔ دیکھیں، اگر ایک جگہ پر ایک حاضری لی جاتی ہے، مثال کے طور پر ماتحتوں کی حاضری لی جاتی ہے یا طلبہ کی حاضری لی جاتی ہے، اگر کوئی ماتحت غائب ہے یا کوئی طالب علم غائب ہے تو استاد ہے یا افسر ہے، تو وہ اگر غصے کا اظہار کرتا بھی ہے نا تو اس کا محاورہ عموماً یوں ہوتا ہے کہ آ لے، ہم اس سے پوچھیں گے کہ کیا معاملہ ہے، کوئی معقول بہانہ ہویا تو چلو پھر تو ٹھیک، نہیں تو اس کو سزا دیں گے۔ تو گویا کہ بہانے کا ذکر پہلے ہوا کرتا ہے کہ معقول بہانہ کوئی ہویا تو پھر تو ٹھیک، سزا کا ذکر بعد میں ہوا کرتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام سزا کا ذکر پہلے کر رہے ہیں اور بعد میں جو ہے وہ معقول بہانے کا۔ تو یہ عام محاورے سے بات بالکل الٹ ہے۔ کیوں الٹ ہے؟ اس لیے کہ فوری طور پر آیا ہے غصہ شدید۔ جب شدید غصہ آیا نا تو پہلے تو بات کی ہے صرف سزا کی، لیکن سزا کی بات کرتے کرتے پھر خیال آیا کہ میں اتنا سخت بول رہا ہوں لیکن ہو سکتا ہے بیچارہ کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہو، تو پھر جو ہے وہ بعد میں نرمی کر لی۔ تو اس بات سے پتہ چل رہا ہے کہ سلیمان علیہ السلام اس وقت شدید غصے میں آگے تھے، اسی لیے محاورہ جو ہے وہ بدل گیا۔ یہاں پر سزا کا ذکر، اور سزا میں بھی آگے اتنا آگے بڑھ گئے کہ میں اس کو ذبح ہی کر دوں گا۔ سزا ہی صرف شدید سزا ہی نہیں بلکہ ذبح بھی کر دوں گا۔ تو سزا کا بڑا سخت ذکر کیا پہلے، لیکن بعد میں کچھ خیال آیا کہ نہیں ہو سکتا بیچارہ واقعی کسی مجبوری میں پھنسا ہوا ہو، تو میں اتنا سخت بول رہا ہوں، تو اس لیے بعد میں نرمی کر دی۔ توجہ میں یہ دلانا چاہتا تھا کہ یہاں پتہ چل رہا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت غصے میں ہیں۔ آگے یہ میں توجہ کیوں دلانا چاہ رہا ہوں وہ ابھی بات آ جاتی ہے۔ فَمَكَثَ غَيْرَ بَعِيدٍ، پس ٹھہرے، اللہ نے ساتھ ہی فرمایا کہ غیر بعید، زیادہ دیر نہیں، تھوڑی دیر۔ معلوم ہوا کہ ہدہد کے آنے میں زیادہ وقت کوئی نہیں لگا، تھوڑا وقت لگا، تو گویا کہ وہ قریب پہنچ چکا ہوا تھا۔ یہ نہیں کہ ابھی وہ دوسرے ملک میں تھا، وہ قریب پہنچ چکا ہوا تھا۔ تو اللہ کا نبی قریب کی بات کو بھی نہیں جانتا، دور کی بات کو جاننا تو بڑی دور کی بات ہے، وہ قریب کی بات کو بھی نہیں جانتا۔ ہدہد تھوڑی دیر بعد ہی آ گیا، گویا کہ وہ واپسی کے سفر میں تھا، قریب آ چکا ہوا تھا، لیکن قریب ہونے کے باوجود اللہ کے نبی کو کوئی پتہ کوئی نہیں۔ فقال، اب وہ آ کے کہنے کیا لگا کہ احطت بما لم تحط بہ، مجھے ایک ایسی چیز معلوم ہوئی ہے کہ جس کا آپ کو علم کوئی نہیں۔
اور معلوم ہونے کے لیے لفظ بھی کیا استعمال کر رہے احط تو، کہ میں اس چیز کو گھیر لایا ہوں، یعنی مجھے اس کا پوری اطلاع ہے اور آپ کو اس کو کوئی پوری اطلاع کوئی نہیں ہے۔ پھر مزید کیا کہتا ہے وَجِئْتُکَ مِن سَبَإٍ بِنَبَإٍ یقین، پہلے بھی گھیرنے کا لفظ کہ میں بڑی کنفرم کر کے آیا ہوں، پوری طرح معلومات لے کے آیا ہوں، اور ساتھ پھر کہتا ہے کہ میں قوم سبا کی طرف سے ایک یقینی خبر لے کے آیا ہوں۔ لیکن اپنے متعلق تو یہ دو دو دفعہ تاکید کر رہے ہیں، حتوں میں بھی تاکید ہو گئی کہ میں سارے معاملے کو گھیر لایا ہوں، اور یقین کے لفظ میں بھی تاکید ہو گئی کہ مجھے پوری طرح یقینی بات معلوم ہے۔ دوسری طرف سلیمان علیہ السلام کے لیے کیا کہہ رہا ہے کہ ما لم تحط بہ، آپ کو اس کا پتہ کوئی نہیں۔ اب ہم اگر کہیں کہ فلاں نبی کو فلاں چیز کا پتہ کوئی نہیں تھا تو لوگ کہتے ہیں جی نبیوں کے گستاخ ہیں۔ اگر یہ چیز ہوتی گستاخی تو میں نے ابھی عرض کیا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام تو پہلے غصے میں بھرے بیٹھے ہیں، وہ غصے میں بھرے ہوں اور ان کے سامنے آ کے حدود اور الٹا گستاخیاں کرنے لگ جائے تو پھر تو سزا کا جو سوچ رہے تھے وہی ہونی چاہیے تھی نا۔ تو لیکن یہاں پر سزا انہوں نے کوئی نہیں دی بلکہ اس کی بات کو تسلیم کر لیا۔ تو معلوم ہوا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو کوئی گستاخی نہیں سمجھا کہ یہ کہہ رہا ہے کہ آپ کو اس چیز کا پتہ کوئی نہیں، تو یہ کوئی گستاخی والی بات کوئی نہیں، کیونکہ نبیوں کو بھی جو پتہ ہوتا ہے اسباب کے تحت پتہ ہوتا ہے، جہاں جہاں تک اسباب سے ان کو معلوم ہو جائے، یا وحی بھی ایک سبب ہے، اس وحی کے ذریعے بھی اللہ بتلاتے ہیں وہ بھی ایک سبب ہے، تو جہاں وحی کے سبب سے پتہ چل جائے، یا یہ حواس خمسہ جو ہیں یہ اسباب ہیں ان کے ذریعے پتہ چل جائے، کسی مخبر کے خبر دینا وہ بھی ایک سبب ہے اس کے ذریعے پتہ چل جائے، کسی بھی انداز میں کسی سبب کے تحت نبی کو پتہ چلے تو وہ چل جاتا ہے، لیکن نبی سب کچھ جاننے والے نہیں ہوتے۔ اگر کسی چیز کے متعلق کسی سبب سے بھی ان کو اطلاع نہ ملی ہو، نہ وحی کے ذریعے اطلاع ملی ہو، نہ حواس خمسہ کے ذریعے اطلاع ملی ہو، نہ کسی مخبر کے ذریعے اطلاع ملی ہو، کسی سبب کے ذریعے اگر کسی کو اطلاع نہیں ملی کسی چیز کی تو وہ نبی اس چیز کو نہیں جانتا ہوتا، اس میں کوئی گستاخی والی بات نہیں ہے۔ انی وجدت امرأۃ، میں نے ایک عورت کو پایا ہے جو ان کے اوپر حکومت کر رہی ہے، اور وہ ہر چیز دی گئی ہے، یعنی بڑی ضروریات اس کی پوری ہوئی ہیں، ہر ضرورت کی چیز اس کے پاس موجود ہے، اور اس کا ایک بڑا تخت بھی ہے۔ میں نے اس کو اور اس کی قوم کو پایا ہے کہ وہ سورج کو سجدہ کرتے ہیں اللہ سے ہٹ کے۔ وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ أَعْمَالَهُمْ، شیطان نے ان کے اعمال مزین کیے ہوئے ہیں۔ فَصَدَّهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، شیطان نے ان کو صحیح راستے سے روکا ہوا ہے۔ فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، وہ راہ نہیں پاتے۔ اللہ يَسْجُدُوا لِلَّهِ، تاکہ وہ سجدہ نہ کریں اللہ کو۔ الَّذِي يُخْرِجُ الْخَبَأَ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جو کہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں سے اور زمین سے۔ وَيَعْلَمُ مَا تُخْفُونَ وَمَا تُعْلِنُونَ، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ یہاں یہ جو لفظ ہے اللہ یسجدوا للہ، آیت سجدہ بھی تلاوت ہوگی، احباب سجدہ کر لیجئے گا۔ اچھا جی، اور میں یہ بھی بار بار واضح کرتا ہوں کہ یوٹیوب پر سننے والوں کے لیے سجدہ لازم نہیں ہوگا۔ جو براہ راست کوئی پروگرام کبھی نشر ہو رہا ہو، لائیو نشر ہو رہا ہو، اس کو سننے والوں پر سجدہ واجب ہوتا ہے، جو ریکارڈنگ نشر ہو رہی ہو اس کے اوپر سجدہ واجب نہیں ہوتا۔ اچھا جی، یہ بار بار میں اس کا مسئلے کا اس لیے ذکر کرتا ہوں کہ سجدے کے ایک مقام پر اگر میں صرف اس کا ذکر کروں تو ہو سکتا ہے کہ سننے والے نے وہ جگہ نہ سنی ہو، یوٹیوب پر کوئی حصہ سنے گا، کوئی حصہ سنے گا، تو جس جگہ پر وہ بندہ سن رہا ہے اگر اس جگہ اس کو مسئلہ معلوم نہیں تو پھر اس کے لیے پریشانی بنے گی، تو اس لیے میں تقریباً ہر دفعہ جو ہے وہ یہ ساتھ سے اظہار کر رہا ہوں۔ اچھا جی، یہ جو اللہ یسجدوا للہ ہے نا، اس میں اللہ جو ہے یہ ان اور لا ان دونوں کا مجموعہ ہے۔ اچھا جی، اور اس سے پہلے لام محذوف ہے، تو گویا کہ یہ ہے لِأَن لا، تاکہ نہ۔
اب یہ جو لعن لا ہے یہ یا تو متعلق ہے زینہ سے، پیچھے زینہ ذکر ہوا ہے نا کہ زین لہم الشیطان، شیطان نے ان کے کام ان کے لیے مزین کر دیے۔ کیوں مزین کر دیے؟ تاکہ وہ سجدہ نہ کریں اللہ کو۔ یا تو یہ زینہ سے متعلق ہو جائے گا یا یہ صدہ سے متعلق ہو جائے گا۔ فصدہم عن السبیل، شیطان نے ان کو راہ سے روک دیا۔ کیوں روک دیا؟ کہ وہ اللہ کو سجدہ نہ کریں۔ تو لعن لا جو ہے تو اس کے ساتھ یہ یا زینہ سے متعلق ہوگا یا صدہ سے متعلق ہوگا، اور یا پھر یہ کہ لا زائدہ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر لا زائدہ بنائیں تو پھر مفہوم یوں ہوگا کہ لِأَن يَسْجُدُوا، لا جو ہے وہ تو زائدہ ہو جائے گا نا، تو مفہوم میں آئے گا تو پھر یہ جو پچھلی آیت کا آخری حصہ ہے نا فَهُمْ لَا يَهْتَدُونَ، یہ اس سے متعلق ہوگا کہ وہ ہدایت نہیں پاتے کہ وہ سجدہ کریں، پھر یہ ترجمہ ہو جائے گا۔ اچھا جی، تو اللہ یسجدوا للہ، تاکہ وہ سجدہ نہ کریں اللہ کو۔ کون اللہ؟ الذی یخرج الخبا فی السماوات والارض، جو کہ چھپی چیزوں کو نکالتا ہے آسمانوں میں اور زمین میں۔ تعارف کروانے والا ہدہد ہے نا، میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی وہ فرمایا کرتے تھے کہ تعارف کروانے والا ہدہد ہے نا، تو اس کا اپنی خوراک جو ہدہد حاصل کرتا ہے نا، تو وہ خوراک زمین کی تہوں کے اندر کھرچ کھرچ کے حاصل کرتا ہے، چھپی چیز کو نکال کے حاصل کرتا ہے۔ تو چونکہ اس کی اپنی خوراک جو اس کو ملتی ہے نا وہ چھپی ہوئی چیز کو نکالنے کے ذریعے ملتی ہے نا، تو اس کو تو اسی سے غرض ہے۔ تو اللہ کا سب سے بڑا تعارف جو ہے وہ اس کے لیے تو یہی ہے کہ یہ اللہ کا تعارف یہ کروا رہا ہے کہ وہ اللہ چھپی ہوئی چیزیں نکالنے والا ہے، کیونکہ اس کو تو سب سے زیادہ فائدہ اللہ رب العزت کی اسی صفت سے مل رہا ہے کہ وہ اللہ چھپی ہوئی چیزوں کو نکالنے والا ہے، آسمانوں میں بھی اور زمین میں بھی، اور وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ کے اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ عرش عظیم کا رب ہے۔ قال سلیمان علیہ السلام نے کہا سننظر، ہم ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا تو نے سچ کہا ہے یا تو جھوٹوں میں سے ہے۔ اچھا جی، سلیمان علیہ الصلاۃ و تسلیمات کو اگر پہلے سے قوم سبا کا معلوم ہوتا اور ان کی ملکہ کا اور ان لوگوں کا سورج کو سجدہ کرنے کا معلوم ہوتا تو سلیمان علیہ السلام جواب میں کہتے کہ تو بڑی جڑا نا وہ لمبی چھڈی سی کہ مینوں بڑا یقینی پتہ چلے ہے تے تانوں کچھ نہیں پتا، اے تو سن پہلے ہی پتہ ہے۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کہتے ہیں کہ ہم ابھی اس کی جو ہے وہ تفتیش کرتے ہیں، اگر پہلے سے پتہ ہو تو پھر تو اس کی تفتیش کرنے کی بجائے یہ کہتے کہ یہ ہمیں پہلے سے ہی پتہ ہے، تو لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ابھی جو ہے وہ تصدیق کرتا ہوں، دیکھتا ہوں کہ کیا تو سچ بول رہا ہے کہ نہیں، کیا واقعی ادھر کوئی ملکہ ہے، کوئی قوم ہے کہ نہیں۔ کس طرح جانچ ہوگی، کس طرح پتہ چلے گا؟ اذهب بکتابی، یہ میرا خط لے جا، اس کو ان کی طرف ڈال، پھر تو ان سے پلٹا، پھر دیکھتے ہیں، پھر دیکھ کے وہ کیا جواب دیتے ہیں۔ یعنی اگر واقعی جو ہے وہ اس طرح کی کوئی قوم ہے تو یہ میں خط لکھ رہا ہوں، تو جا کے ادھر ڈالا تو ان کا جواب آنا چاہیے، اور پھر پتہ چلے گا کہ کیا ان کے عقائد واقعی مشرکانہ ہیں یا نہیں ہیں۔ قالت، جس وقت وہ خط جو ہے یہ اس پرندے نے جا کے ادھر پہنچا دیا، ڈال دیا، ملکہ کے قریب ڈال دیا، ملکہ نے جب خط دیکھا اس نے اپنے سرداروں کو جمع کیا، کہنے لگی اے سردارو، میری طرف ایک خط ڈالا گیا ہے، عزت والا خط، انہو من سلیمان، خط کی عبارت یہ ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے، وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور یہ کہ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان ہے نہایت رحم والا ہے، اللہ تعالی علیہ، کہ میرے مقابلہ میں زور نہ کرو، وَاتُونِي مسلمین، اور فرما بردار ہو کر میرے پاس آ جاؤ۔ یہ خط کا مضمون ہے۔ مسلمین میں نے اس کا ترجمہ فرما بردار کیا۔ مسلم جو ہے یہ مسلم امت
کہ مسلمان ہو کر آ جاؤ، یہ بھی تو ترجمہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں نے مسلمین کا ترجمہ کیا کہ فرما بردار ہو کے آ جاؤ، کیونکہ وہ جو ملکہ ہے تو وہ کافرہ ملکہ ہے، اور وہ جس وقت اس خط کو دیکھے گی تو اس کو بھی اسلام کا پتہ نہیں ہے، تو وہ اس کا یہ مفہوم نہیں سمجھے گی کہ مسلمان ہو کے آ جاؤ، بلکہ وہ تو اس کا، اگر حضرت سلیمان علیہ السلام کی مراد یہ ہو بھی نا کہ مسلمان ہو کے آ جاؤ، تو وہ تو پھر بھی یہی سمجھے گی کہ فرما بردار ہو کے آ جاؤ، کیونکہ اس کو تو اسلام کا پتہ کوئی نہیں۔ قالت کہنے لگی اے سردارو مجھے مشورہ دو میرے معاملے میں کبھی بھی کوئی بات طے کرنے والی نہیں ہوں یہاں تک کہ تم موجود ہو، یعنی میں ہمیشہ تمہارے مشورے سے ہی چلتی ہوں، اب یہاں پر بھی تم مشورہ دو۔ اب درباری لوگ ہوتے ہیں نا جو، تو وہ زیادہ ٹی سی کرنے والے ہوتے ہیں، وہ اپنے حکمران کو زیادہ اونچا چڑھانے والے ہوتے ہیں، تو ان لوگوں نے بھی ایسے ہی کہنا شروع کر دیا۔ کالو کہنے لگے کہ ہم قوت والے ہیں، ہم سخت جنگ والے ہیں، یعنی لڑائی کا تجربہ بھی بڑا ہے، والامر الیک، اور لیکن معاملہ تو تیری ہی طرف ہے، فانظری ماذا تامرین، دیکھ کے تو کیا رائے رکھتی ہے۔ تو ہم تو لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، جنگ کے لیے بھی تیار ہیں، لیکن آخری فیصلہ تو بہرحال آپ نہیں کرنا ہے، آپ جیسے کہتی ہیں کر لیتے ہیں۔ قالت ملکہ کہنے لگی کہ بے شک بادشاہ جس وقت داخل ہوتے ہیں نا کسی بستی میں تو اس کو برباد کر دیا کرتے ہیں، اور اس کے عزت والے رہنے والوں کو ذلیل کر دیا کرتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ يَفْعَلُونَ، یہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ حالانکہ سلیمان علیہ الصلاۃ والتسلیمات وہ کبھی ایسا کرنے والے ہیں نہیں، کیونکہ وہ تو اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں وہ غارت گریاں نہیں کرتے، وہ علاقہ فتح بھی کریں تو تب بھی امن کے ہی پیغامبر ہوتے ہیں، وہ علاقے کو تباہ و برباد نہیں کیا کرتے۔ لیکن چونکہ اس کو تو نہیں پتہ کہ وہ اللہ کے نبی ہیں اور وہ نیک دل ہیں اور وہ کبھی بھی علاقے تباہ کرنے والے نہیں ہیں، تو اس لیے اس نے اپنے اندازے سے یہی کہا کہ وہ بھی ایسا ہی کریں گے۔ وَإِنِّي مُرْسِلَةٌ إِلَيْهِمْ بِهَدِيَّةٍ، میں ان کو ایک ہدیہ بھیجتی ہوں، پھر دیکھتی ہوں کہ بھیجے ہوئے کیا جواب لے کے آتے ہیں۔ فَلَمَّا جَاءَ سُلَيْمَانُ، جب وہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ وفد پہنچ گیا جو ہدیے لے کے آیا ہے، کالا، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ کیا تم اعانت کرنا چاہتے ہو میری مال کے ذریعے؟ جو کچھ مجھے اللہ نے دیا ہے وہ بہتر ہے اس سے کہ جو اس نے تم کو دیا ہے، بلکہ تم اپنے تحفوں کے ساتھ خود ہی خوش رہو، مجھے تمہارے تحفوں کی ضرورت کوئی نہیں۔ تحائف کا قبول کرنا بے شک وہ کافروں کی طرف سے ہی کیوں نہ ہو تو وہ جائز ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غسان کے حکمران سے تحفہ آیا چادر کا تو آپ نے قبول کیا ہے، تو کافر کا تحفہ بھی قبول کرنا جائز ہوتا ہے۔ لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام یہاں پر کیوں نہیں قبول کر رہے؟ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام ان کو پہلے یہ ایک دعوت دے چکے ہیں کہ مسلمان ہو کے آ جاؤ یا فرما بردار ہو کے آ جاؤ، اطاعت قبول کر لو، اور یہ جو تحفہ ہے یہ آگے ایسے ہے کہ جیسے رشوت دی جا رہی ہے کہ تحفہ قبول کر لیجیے، ہمیں چھوڑ دیجیے، ہم آپ کی اطاعت نہیں کرتے۔ تو جو رشوت کے طور پر تحفہ دیا جا رہا ہو وہ قبول نہیں کیا جاتا، تو یہ تحفہ چونکہ رشوت کے طور پر دیا جا رہا تھا تو قبول نہیں کیا۔ اچھا جی، ارجع الیہم، وفد سے کہا کہ ان کے پاس واپس جاؤ، ہم ان کے پاس لائیں گے لشکر، ایسے لشکر کے جن کے مقابلہ کی ان کو پاس طاقت نہیں ہوگی، اور ہم ان کو نکال دیں گے وہاں پر ذلیل کر کے جبکہ وہ چھوٹے ہوں گے۔ دیکھیں، اگر وہ اطاعت کریں پھر ٹھیک ہے، مسلمان ہو جائیں ٹھیک ہے، لیکن اگر وہ کفر پر ہی قائم رہتے ہیں تو پھر کفر کے مقابلہ میں جو ہے ہم فوج کشی کریں گے، اور جو مقابل میں آ رہے ہوں تو مقابل میں آنے والوں کو تو تہ تیغ ہم نے کرنا ہی ہے، ان کو تو ذلیل کرنا ہی ہے ہم نے، کیونکہ وہ مقابل آ رہے ہیں۔ اچھا جی،
یہ جو وفد ہے، اس وفد کے ذریعے اب دعوت بھی جو ہے وہ پہنچ گئی. پہلے تو صرف خط پہنچا تھا نا، اس وفد کے ذریعے حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کو اصلی اپنی دعوت بھی جو ہے وہ پہنچا دی کہ میں تمہیں جو ہے وہ بلاتا ہوں اللہ کی توحید کی طرف. وفد کے ارکان کو جو ہے یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بتا کے بھیجا کہ ہمارا یہ مقصد ہے کہ اللہ کی وحدانیت کی طرف آ جاؤ، پھر ہمارا تمہارا کوئی جھگڑا نہیں ہے، لیکن اگر تم نے شرک کے اوپر ہی قائم رہنا ہے پھر ہمارا تم سے جھگڑا ہے. تو اب جو ہے ملکہ کو جو ہے وہ اندازہ ہو گیا کہ یہ تو معاملہ صرف ایک حکومت کا نہیں ہے، بلکہ معاملہ جو ہے وہ یہ ہے کہ وہ تو نبی ہونے کے دعوے دار ہیں، تو وہ اللہ کے نبی ہیں اگر تو پھر ان کی اطاعت کرنی چاہیے. اچھا جی، قالا یا ایھا الملأ، جس وقت وفد واپس گیا ہے نا تو ملکہ جو ہے وہ اطاعت قبول کر کے آنے کے لیے ہو جاتی ہے تیار. سلیمان علیہ السلام کو اس کی اطلاع مل جاتی ہے کہ وہ اطاعت قبول کر کے آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے. جب وہ اطاعت قبول کر کے آنے کے لیے تیار ہو گئی ہے تو سلیمان علیہ السلام وہ خیال کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی اس کی ذہانت کی جانچ بھی کی جائے. تو سلیمان علیہ السلام نے کہا، اے دربار والو، اے سردارو، تم میں سے کون ہے کہ جو اس کا تخت لے کے آئے اس سے پہلے کہ وہ فرما بردار ہو کر مجھ تک پہنچیں، کیونکہ وہ چل تو پڑے ہیں، مجھے پتہ چل گیا ہے کہ وہ آ رہے ہیں، تو ان کے پہنچنے سے پہلے ان کا تخت کون یہاں لا سکتا ہے. قال عفریت من الجن، جنوں میں سے ایک دیو بولا کہ میں اس کو لے کے آتا ہوں آپ کے پاس اس سے پہلے کہ آپ اپنی اس جگہ سے اٹھیں، اور میں اس کے لیے زور والا بھی ہوں، امانت دار بھی ہوں، طاقت میرے پاس موجود ہے، میں لا سکتا ہوں، امانت دار ہوں کہ وہ ملکہ کا محل ہے، اس کے اوپر ہیرے جواہرات وغیرہ بھی جڑے ہوئے ہو سکتے ہیں، تو وہ ہیرے جواہرات وغیرہ میں کوئی خیانت نہیں کروں گا. قال الذی عندہ علم من الکتاب، اس نے کہا کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے، انا آتیک بہ، میں اس کو لے کے آتا ہوں اس سے پہلے کہ آپ اپنی پلک جھپکیں. اب یہاں پر یہ کون ہے کہ جس کے پاس کتاب کا علم ہے؟ عام طور پر حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر کا نام لیا جاتا ہے، آصف بن برخیا. آگے یہ یقینی معلوم نہیں کہ یہ آصف بن برخیا کوئی انسان تھا یا جن تھا، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں. جنات جو ہیں وہ پلک جھپکنے میں ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے کی صلاحیت اللہ نے ان کو دے رکھی ہوتی ہے، اور ممکن ہے کہ یہ کوئی انسان ہو لیکن اس کے پاس کوئی ایسا علم ہو، اسم اعظم ہو اس کے پاس کہ جس کے ذریعے یہ پلک جھپکنے میں کام کر سکتا ہو، یا اور کوئی ایسا وظیفہ اس کے پاس ہو کہ جس کے ذریعے یہ پلک جھپکنے میں کام کر سکتا ہو. تو بہرحال اس کا امکان موجود ہے. امام رازی رحمہ اللہ وہ آصف بن برخیا کو تسلیم کرنے پہ آمادہ نہیں ہے، اور وہ اس کے اوپر کچھ اعتراضات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر لفظ آئے ہیں کہ الذی عندہ علم من الکتاب. الذی جو ہے یہ موصولہ ہے، تو موصولہ کے بعد صلہ وہ ہونا چاہیے کہ جس سے بات پوری طرح نکھر کے سامنے آ جائے، واضح طور پر سامنے آ جائے. تو عندہ علم من الکتاب یہ کوئی معروف ہونا چاہیے کہ جس کو کتاب کا علم ہے، اور وہ معروف خود سلیمان علیہ السلام ہے کہ وہ کتاب کے عالم ہیں. تو امام رازی کا کہنا یہ ہے کہ یہاں سے خود سلیمان علیہ السلام مراد ہیں. ایک اور چیز وہ یہ کہتے ہیں، اللہ اکبر، اچھا جی، ایک اور وہ چیز یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام اگر خود ایک کام نہ کر سکیں
اور ان کا کوئی وزیر کر دے تو وزیر کا درجہ زیادہ ہو جائے گا. تو یہ امام رازی نے کچھ اشکالات پیش کیے، لیکن یہ اشکالات کو اتنے زیادہ قوی نہیں ہیں، کیونکہ یہ گرامر کا کوئی اصول نہیں ہے کہ موصول کا صلہ ضرور ایسا ہی آئے کہ جس میں شخصیت واضح طور پر متعین ہو ہی جائے. یہ کہیں گرامر کا کوئی اصول ہے ہی کوئی نہیں. اور دوسری بات یہ کہ یہ کہنا کہ ایک وزیر کر دے تو اس میں خود سلیمان علیہ السلام کی تو توہین ہوگی کہ وہ نہیں کر سکے اور وزیر نے کر لیا. تو عرض یہ ہے کہ اس میں کوئی توہین کوئی نہیں ہوتی، بلکہ اگر ایک استاد کا ایک شاگرد وہ کوئی کام کرتا ہے نا تو اس سے استاد کی عزت اور بڑھتی ہے کہ بھئی جو شاگرد جو ہے وہ اتنا کچھ کر سکتا ہے تو استاد تو پھر اس سے بھی زیادہ باکمال ہوگا. تو اس سے کوئی توہین کوئی نہیں بنتی. توہین تو تب بنتی نا کہ سلیمان علیہ السلام نے پہلے خود کوشش کی ہو، نہ لا سکے ہوں، اور پھر کہا ہو کہ بھئی کوئی اور لے آئے، پھر تو بنتی ہے توہین. لیکن سلیمان علیہ السلام نے تو کوشش کی کوئی نہیں، انہوں نے تو حکم دیا ہے. تو قرآن حکیم کے لفظ جو ہیں ان کا اسلوب یہی بتلاتا ہے کہ یہ سلیمان علیہ السلام بہرحال نہیں ہونے چاہیے. کچھ نے جبریل کا بھی ذکر کیا کہ یہ جبریل امین ہے، لیکن زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ عاصم بن برخیا بھی اگر کہا جائے تو اس میں کوئی اشکال والی بات کوئی نہیں بنتی. اور یہ پتہ نہیں ہمارا کھڑکی کھٹکا پتہ کرو بتا کیا کہتی ہیں. اللہ اکبر. استغفر اللہ. جی جی ملوا دے پھر آپ پھر انتظام کریں. اچھا جی. قال الذی عندہ علم من الکتاب، کہا اس نے کہ جس کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اس کو لے کے آتا ہوں آپ کی طرف اس سے پہلے کہ آپ کی پلک جو ہے وہ جھپکے. فلما راہ مستقرا عندہ، جب اس کو اپنے پاس ٹھہرا ہوا پایا تو کہا کہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے جانچے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. اور جو کوئی شکر کرے تو بے شک وہ اپنی ذات کے لیے شکر کرتا ہے، اور جو ناشکری کرے تو بے شک میرا رب جو ہے وہ تو غنی ہے، تعریف و عزتوں والا ہے. قال، پھر حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا نکروا لہا عرشہا،